ورنہ میری طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے۔ وہ مسلمان نام کی فاطمہ لڑکی بولتی ہے کل جانا اور یہ میرا برقع لو، اسے پہن کر چلی جانا۔ جب برقع پہن کر وہ دوسرے دن جاب کرنے کے لیے جاتی ہے، آفس جاتی ہے، وہی گلی ہے، وہی چوراہا ہے، وہی لڑکی ہے، وہی نوجوان لڑکے ہیں۔ جب یہ لڑکی چوراہے پر پہنچتی ہے تو وہ نوجوان لڑکے بولتے ہیں چھوڑ دو، کسی عزت دار گھرانے کی خاتون جا رہی ہے۔ سارے کے سارے نوجوان لڑکے اس کے لیے راستہ دے دیتے ہیں۔ یہ لڑکی جاتی ہے آفس، کام ختم کر کے گھر لوٹتی ہے، برقع بھیجوا دیتی ہے۔ دوسرے دن دروازے پہ دستک دی، فاطمہ نام کی لڑکی کچن میں ہے، وہ اندر سے آواز دیتی ہے برقع چاہیے، نقاب چاہیے، ٹیبل پہ رکھا ہوا لے لو۔ وہ لڑکی بولتی ہے آج نقاب لینے نہیں آئی ہوں، بلکہ نقاب پہننے کا حکم جس پیغمبر نے دیا ہے اس پیغمبر کا کلمہ لینے آئی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ۔ محفل سجائیے اور بیٹھ کر مصطفیٰ کا ذکر سن رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی محفلوں میں بیٹھ کر کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہنسی مذاق کی محفل نہیں ہے، یہ تفریح طبع کی محفل نہیں ہے، یہاں بدلہ سنجی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول کی محفل ہے تو یہاں باتیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے نہیں، یہاں باتیں ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے آنکھ سے جرجر آنسو گرے۔ نہیں بھی اگر رونا آتا ہو، مصطفیٰ فرماتے رونے کی طرح چہرہ بنا لینا۔ اللہ رب العزت جس انسان کی آنکھ سے آنسو کے قطرے جاری ہوتے ہیں خدا اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے، اور جو رونے کی طرح چہرہ بنا لیتا ہے خدا اس کی بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا کم کرو، رونا زیادہ کرو۔ جو یہاں زیادہ ہنسے گا قیامت میں روئے گا، اور جو یہاں زیادہ روئے گا وہ قیامت میں مسکرائے گا۔ ایسا مسکرائے گا، ایسا مسکرائے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ یہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ رکھے گا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، مصطفیٰ ان کی شکایت کریں، مصطفیٰ ان کی شفاعت کریں گے۔ آپ صرف ایک پہلو کو جانتے ہیں نا کہ مصطفیٰ قیامت کے دن شفاعت کریں گے ہم اپنی امت کی۔ ابھی جا رہے ہیں اسلام صاحب عمرہ کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کا احسان کہ مصطفیٰ جان رحمت کا بلاوا ہے۔ جو اجمیر شریف جاتے ہیں، اجمیر شریف جانے والی بسوں پر بینر دیکھنا لگا ہوا ہوتا ہے، اس بینر پہ لکھا ہوتا ہے ارادے لاکھ بن کر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ اگر خواجہ کے بلائے بغیر کوئی اجمیر نہیں جا سکتا ہے تو مدینے والے سرکار کے بلائے بنا مدینہ کون جا سکتا ہے؟ کس کی ہمت ہے کہ مدینہ جائے گا؟ یعنی مدینہ جانے کے لیے پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، ارادے کی مضبوطی سب سے بڑا کام کرتی ہے۔ ہم نے بہت سارے کم کرے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آیا۔ آواز سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک بار زور سے اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ ارادے مضبوط ہونے چاہیے، اپنے دل کی پختگی، ارادوں کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ مدینے والے سرکار آپ کو یاد کر لیں، نبی کونین آپ کو یاد کر لیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں آپ کی حیثیت الگ ہو گئی، آپ کا اسٹیٹس الگ ہو گیا، آپ کا وقار الگ ہو گیا۔ تم اسٹیٹس کو سمجھتے ہو کہ واٹس ایپ میں ایک آپشن آتا ہے اسٹیٹس، اس اسٹیٹس میں نچنیوں کی تصویر لگا دی، ناچنے والی لڑکیوں کا ڈانس لگا دیا، سوچا کہ ہمارا اسٹیٹس۔ اے بے وقوف، دنیا والے تمہاری پہچان بتانا چاہتے ہیں، یعنی تم اپنے موبائل میں واٹس ایپ میں اگر ناچنے والی لونڈی کو لگائے گا، ناچنے والی نچنیاں کی تصویر لگائے گا، اس کا ڈانس لگائے گا، اس کی رنگین تصویر لگائے گا، تو دنیا والے تمہارا اسٹیٹس پہچان رہے ہیں، دنیا والے تمہاری حیثیت جان رہے ہیں۔ تمہاری حیثیت یہ نہیں ہے کہ کسی بالی ووڈ کے اداکارہ کی تصویر لگائے، تمہارا اسٹیٹس یہ نہیں ہے کہ بالی ووڈ کے ناچنے والی کسی لڑکی کی تصویر لگائے، بلکہ تمہارا اسٹیٹس یہ ہے کہ جب تمہارا اسٹیٹس دیکھنا چاہے تو کسی ناچنے والی کی تصویر نہیں، گنبد خضرا کی نعت پڑھنے والے کسی شاعر کی نعت ہو، کسی مقرر کی تقریر ہو، تاکہ دنیا والے جان لیں کہ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے۔ جب یہاں ان کا اسٹیٹس اتنا اچھا ہے تو قیامت میں ان کا اسٹیٹس کتنا اچھا ہوگا۔
تمہیں اپنے اسٹیٹس کی خبر ہونی چاہیے. یہ مدینہ شریف جا رہے ہیں, اس سے اچھا کوئی سفر نہیں ہے جو سفر مدینہ شریف کی طرف جاتا ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم, سن رہے ہیں آپ, سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر کی طرف جا رہے ہیں. ان سے اچھا, اس شہر سے اچھا کوئی شہر نہیں ہے. اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے پروردگارا, میں نے اس شہر میں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی ہے. اب اس شہر کو شہر امن بنا دے, اس شہر کو شہر امین بنا دے, اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا فرماتے ہیں. نبی کونین کی آمد کے لیے دعا فرمائی حضرت ابراہیم نے, اے پروردگارا, میں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر دی, مگر اب اس کو آباد کون کرے گا؟ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کے تعلق سے حضرت ابراہیم نے دعا فرمائی تھی, ان کی دعا قبول ہوئی. مصطفیٰ مکے میں پیدا ہوئے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری مکے میں ہوئی, مگر مصطفیٰ ہجرت کے موقع سے جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے تو بار بار مصطفیٰ مڑ مڑ کر خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں, اے کعبہ, دنیا کے تمام گھروں میں سب سے بہترین گھر, سب سے خوبصورت اور سب سے محبوب گھر اگر میرے لیے کوئی ہے تو وہ تو ہے. اگر میری قوم مجھے پریشان نہ کرتی تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر مدینہ نہیں جاتا. یہ میرے پیغمبر فرماتے ہیں. مگر مدینہ چلے جانے کے بعد نبی کونین نے جب مدینہ شہر کو آباد کر لیا تو مصطفیٰ فرماتے ہیں, مکہ حضرت ابراہیم نے آباد کیا ہے اور مدینہ میں نے آباد کیا ہے. زور سے بولیے, زور سے بولیے, زور سے بولیے. مکے کو میں نے آباد کیا ہے, اور مکے کو ابراہیم نے آباد کیا ہے, اور مدینہ میں نے آباد کیا ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. فیروز رہبر بڑی اچھی نقابت کرتے ہیں. عظمت بھاگلپوری صاحب کی ابھی نعتیہ شاعری پیش کرنی ہے. ابھی نعتیہ شاعری سے آپ محظوظ ہوں گے. ندیم رضا فیضی نے ابھی آپ کو بہت اچھی نعتیں سنائی, بہت اچھے حسین لب و لہجے سے آپ کو محظوظ کیا. اللہ رب العزت ان تماموں کو سلامت رکھے. فیروز رہبر صاحب یہ بول رہے تھے کہ حضرت لوگ تقریر سننے کے لیے مشتاق ہیں, جلدی چلیے, کھانا بھی کھانے ٹھیک سے نہیں دیا. یہاں آنے کے بعد میں واقعی محسوس کر رہا ہوں, جہاں کے لوگوں کی تہذیب اچھی ہوتی ہے وہاں کے لوگ خطاب سننا پسند کرتے ہیں. جہاں کے لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہاں کے لوگ خطیب کا خطاب سنتے ہیں, چونکہ اسے پتا ہے مصطفیٰ کی مدح سرائی کے طور پر شعرا کی شاعری سننا میرے لیے مجھے جتنا مزہ دیتا ہے, یہ شاعری جتنا مزہ دیتی ہے اتنا ہی مزہ مجھ کو کسی خطیب کا خطاب دیتا ہے. کسی خطیب کا خطاب دیتا ہے. تقریریں بھی ہونی چاہیے, تقریریں بھی سننی چاہیے. میں ان آوارہ اور پگڈنڈیوں میں زندگی کے سیر کرنے والے, میں ان لچوں کی بات کیا کروں جو 12 بجے تک مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھیں گے. فلاں صاحب آ رہے ہیں, وہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں, فلاں صاحب آ رہے ہیں, بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. 12-1 بجے رات تک نعت خوانی ہوئی, اور جب تقریر کرنے کے لیے کوئی مقرر بیٹھا تو ایک ساتھ 25 آدمی اٹھ کر کے بھاگ گیا, 50 آدمی اٹھ کر کے بھاگ گیا. میں کہتا ہے بے وقوف, نعت تم سنو گے, تقریر تمہارا باپ سنے گا کیا؟ نعت بھی تمہارے لیے ضروری چیز ہے, تقریر بھی تمہارے لیے ضروری چیز ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے اگر نعت خوانی کے ذریعے تمہارے اندر دیوانگی لائی جاتی ہے تو تقریر کے ذریعے تمہیں ہوش میں لایا جاتا ہے. اور یہ سمجھ لو کہ نعت مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں پڑھے جانے والے اشعار اگر نبی کی نعت ہے تو تقریر میں جو باتیں کی جاتی ہے وہ بھی نبی کی نعت ہے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ وہ بھی نبی کی نعت ہے. دلچسپی کے ساتھ سننا چاہیے. حق بولنے کی عادت انسان کو ڈالنی چاہیے. میں کہتا ہوں حق بولنے سے اگر آدمی کو برا بھی لگتا ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کس کو برا لگے, کس کو اچھا لگے, کس کو اچھا لگے. میں تو اتنا چاہتا ہوں جس مدینے والے سرکار کی بات ہو رہی ہے وہ مدینے والے سرکار خوش ہو جائیں. 4 لوگ اگر خوش نہیں ہوں گے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مگر حق بولنا چاہیے. ہمارے علماء نے حق بولنے کی ہمیشہ جرأت کی, اور کبھی ایسی
जुर्रत होने के बाद अगर बाद में लोग खींचातानी करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हक बोलना चाहिए। अभी आज से 4-5 दिन पहले अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला ने डुमरी विधानसभा के हवाले से चंद बातें जरा सा पोस्ट में क्या दी, लोगों में वावेला मच गया, लोगों में एक हंगामा मच गया। वो लुच्चा जो पूर्णिया शहर का एक नेता है जिसका नाम है नदीम, वो बोलता है हबीबुल्लाह फैजी के पास अब जलसे नहीं रहे, प्रोग्राम नहीं रहा, तो अब वो जो चाह रहा है बक रहा है। मैं कहता है बेवकूफ, तुम्हारे घर का चूल्हा बंद हो सकता है मगर हबीबुल्लाह फैजी के घर का चूल्हा बंद नहीं होगा, इसलिए कि तुम्हारे घर में जो चूल्हा जलता है वो दूसरे नेताओं के तलवा चाटने की वजह से चूल्हा जलता है, मगर हबीबुल्लाह फैजी के घर में चूल्हा तलवा चाटने की वजह से नहीं, मुस्तफा की नात की बरकतों से चूल्हा जल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा शहाबुद्दीन सकाफी, शाने मधुपुर हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी। वाह 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 वाह, जल से बंद हो गए, इसलिए अब ऐसे में जैसे तैसे बयान दे रहा। मैं कहता हूँ we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic। ये भारत का संविधान हमें freedom of thought, freedom of expression, freedom of worship, freedom of belief, ये सारी आजादी मुझे भारत का संविधान देता है। कहाँ इबादत करनी है, कहाँ नहीं करनी है, इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। किस पर ईमान रखना है, किस पर नहीं रखना है, इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। किस पर अपनी राय देनी है, किस पर नहीं देनी है, इसकी आजादी भी हमें भारत का संविधान देता है। हम क्या बोलेंगे, हम क्या सोचेंगे, इसकी आजादी में भारत का संविधान देता है। लोग बोलते हैं मौलवी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मौलवी को मस्जिद में रहना चाहिए या मदरसे में रहना चाहिए, इनको सियासत से क्या ताल्लुक है। मैं कहता है बेवकूफ, खड़ा होकर पेशाब करने वाला आदमी राजनीति क्या करेगा। मैं कहता हूं हमारे उलमा को राजनीति करनी चाहिए। जब से उलमा ने राजनीति का मैदान छोड़ा है तब से यह राजनीति किसी के रखैल बनकर के रह गई, यह नाजायज औलाद बनकर के रह गई। हमारे उलमा अगर आज भी सियासत में आ जाए, मैं कहता हूं वो हैदराबाद का उवैसी 350 के बीच में वो आलिम नहीं है, मौलवी नहीं है, आलिमों की सोहबत में बैठता है तो 350 MP पर भारी होता है। जब आलिमों की सोहबत में बैठने वालों की जबान का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है तो एक आलिम की जबान का मुकाबला कौन करेगा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। वाह, मौलवी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, मौलवी को मस्जिद में रहना चाहिए या मदरसे में रहना चाहिए। इन मुल्लाओं की क्या जरूरत है। मैं कहता हूँ 12 लाख मुरब्बा मील पर जो हजरत उमर फारूक ने हुकूमत की थी तो बगैर राजनीति के हुकूमत की थी क्या, बगैर सियासत के हुकूमत की थी क्या। वो मोहनदास करमचंद गांधी जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अपनी पहली स्पीच में वो बंदा बोलता है कि अगर हिंदुस्तान को सही तरीके से चलाना है तो किसी को अपना आइडियल मत मानना, किसी के नक्शे कदम पर मत चलना। मैंने मदीने में दुस सुल्तान को देखा है जो मोहम्मद अरबी का गुलाम होकर के जिंदगी गुजारता है। अगर हुकूमत चलानी है तो किसी को मत मानना, सिद्दीक अकबर की जिंदगी देखना, उमर फारूक की जिंदगी देखना। सुन रहे हैं आप, सुन रहे हैं आप, कितने लोग सुन रहे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic and republic। हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत के लोग हैं, हमें बोलने की आजादी है, हमें बोलने का हक कोई मत छीनना। और अगर ये कहते हो कि हमें राजनीति में नहीं आनी चाहिए तो मैं कहता हूं तुम्हें राजनीति का ढंग भी हम ही लोग सिखाएंगे, तुम्हें सियासत का तरीका भी हम ही लोग सिखाएंगे, क्योंकि हमारे सामने मुस्तफा का कैरेक्टर है। तुमने नहीं देखा क्या नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक से अपने आप को खड़ा करने वाला, मुस्तफा जान रहमत के अखलाक की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारने वाला वो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। जब किसी की माँ की गोद में हरियाली होती है तो बेटा ऐसे ही पैदा होता है, जिस माँ के दूध में हरियाली होती है तो बेटा ऐसे ही पैदा होता है। मगर जिस माँ के दूध में जहरीलापन हो, जिस माँ का दूध ही जहर
भर भरा हो। महफिल रसूल में बैठकर बातें करेंगी, महफिल रसूल में बैठकर झुमका की बातें करेंगी, ठुमके की बातें करेंगी, घर की ग़ीबत करेंगी, सास बहू के झगड़े होंगे और वही सारी बातें इस जलसे में होंगी। मैं कहता हूँ ऐसी औरतों के पिस्तान से दूध पीने वाले लड़का या तो वो एटीएम मारेगा, या तो वो सिनेमा हॉल को आबाद करेगा, या तो फिर टिकटॉक में वीडियो बनाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करेगा। ये जो एटीएम मारने वाले लौंडे हैं, मैं इससे कहना चाहता हूँ, ऐ बेवकूफ, रोजाना जो गाड़ी बदल रहा है, आज ये गाड़ी, आज वो गाड़ी, ये तेरे बाप की कमाई है क्या? मेहनत से कमा कर गाड़ी ले, उसके बाद समझ में आए हैसियत क्या होती है। दूसरों के पैसे को हड़प कर हराम की दौलत से चाहे 50 गाड़ी बदल ले, मगर इज्जत दुनिया वाले तो दे सकते हैं। मुस्तफा की नजर में तेरी कोई हैसियत नहीं है। मुस्तफा की नजर में इज्जतदार वो आदमी है जो सूखी रोटियां खाकर जिंदगी गुजार लेता हो, मगर मुस्तफा की सुन्नत की खिलाफ वर्जी न करता हो। नाराए तकबीर, बुलंद आवाज से नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा। क्या कहने हजरत, सुन रहे हैं आप? जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने लोग सुन रहे, हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। बोलो थोड़ी देर और 5-10 मिनट बोलूं, बोलूं। कितने लोग सुनना चाहते हैं? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। ये हुजूर की महफिल है, ये मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, इनकी हैसियत अलग है, इनका स्टेटस अलग है, इनका वक़ार अलग है, इसलिए कि हुजूर ने बुलाया है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुलावा आ जाने के बाद इरादे जिसके जितने मजबूत हो जाते हैं। मैं पिछले साल उम्रा करके आया, गुज़श्ता साल, मुझे यकीन भी नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं उम्रा करने के लिए इतनी जल्दी चला जाऊंगा। अचानक किसी जलसे में गया, जलसे में तकरीर हुई, एक साहब से मुलाकात हुई, कहा कि हजरत हम उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा मुबारक हो। कहा हजरत आप भी चलिए। मैंने कहा मेरे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, रोजाना प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो इस प्रोग्राम के नजराने को लिफाफे को मत देखिए, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां, वो जिम्मेदारियां कहती है कि मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। कहा हजरत आप चलिए, आप सिर्फ इरादा बनाइए, आपका काम हो जाएगा। यानी नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बुलाना चाहे अपनी बारगाह में, तो उनके लिए बैंक और बैलेंस की जरूरत नहीं है, इरादा मजबूत कर लो, मुस्तफा जान रहमत वीजा भेज देंगे। वाह, हक है, हक है। कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करमनवाजी की बुनियाद पर लोग मदीना जाते हैं, ये मदीना तशरीफ ले जा रहे हैं, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। रोजाना 120 रहमत तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा शेख इस्माइल हकील रमा फरमाते हैं, रोजाना 120 रहमतें खुदा नाजिल फरमाता है। उस 120 में से 80 रहमतें सिर्फ मक्का और मदीना के लिए है। आप सोचें वो शहर कौन सा शहर है? मक्का और मदीना में कुल 15 मकामात ऐसे हैं जिन मकामात पर दुआएं कबूल होती हैं। अपने आप जब जाते हैं, जब उम्रा करने वाले लोग जाते हैं, देखो भीड़, इतनी तादाद में लोग आते हैं, आकर के मुलाकात करते हैं, सलामी देते हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर हुजूर फरमाते हैं, ये हुजूर फरमाते हैं जब ये उम्रा करके लौटे, जब ये वहां से आए, वहां से आने के बाद मुलाकात करना, मुलाकात करने के बाद इनसे दुआएं करवाना। जब जाते हैं सारे लोग आते हैं मुलाकात करने के लिए, मगर जब वापस आते हैं, किस गली से अंदर घुस जाते हैं मौलवी, किस गली से हाजी साहब अंदर घुस जाते हैं या मोहतमिर साहब दाखिल हो जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। हुजूर फरमाते हैं जब वो लौट करके आए, उनसे दुआएं करवाना, उनसे मुलाकात करना, उनकी आंखें देखना, उनकी आंखों को देखकर मत समझना उनकी आंखें जैसी पहले थी वैसी अब भी है। पहले आंख थी तो सिर्फ कोरी आंख थी, मगर अब लौट करके आई है तो वो आंखें मुस्तफा जान रहमत के रोजे का जमाल लेकर के लौटी है। जोर से बोलिए ना, और जोर से पूरा मजमा एक बार कहें हाथों को लहरा कर या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र एहसान, जब ये लौट करके आए, मुलाकात करने के लिए जाइएगा, मुलाकात करके बोलिएगा, मुलाकात करके पूछिएगा कैसा है मुस्तफ़ा का शहर, कैसा आपने देखा, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें आपने देखी। हम गए थे उम्रा करने के लिए, हाजी साहब तो देखे हुए, हाजी हबीबुल्लाह फैदी साहब, अलहाज मुआ शहादत साहब, ये लोग तो देखे हैं। गारे सौर जहाँ पे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि
وسلم نے ہجرت کی راتیں گزاری تھی. جب ہم جیسے لوگ چڑھتے ہیں تو 3.5 گھنٹے لگتے ہیں اس پر چڑھنے میں. جوانی کا نشہ اتر جاتا ہے. 3.5 گھنٹے ہر بار ارادہ کر کے ہم لوگ چلتے تھے کہ جب تک آدھا گھنٹہ چلیں گے نہیں, بیٹھیں گے نہیں, مگر ہر 10 منٹ میں پسینہ اتر جاتا تھا. ہر 10 منٹ میں جوانی کا غرور ختم ہو جاتا تھا. 10 منٹ میں بیٹھنا پڑتا تھا. یعنی اس جوان کی حالت میں اکیلے چلیں تو 10 منٹ چلنے میں حالت خراب ہو جائے. مگر صدیق اکبر کا ایمان اور ان کے ایمانی حرارت کا عالم کیا تھا کہ جب آپ چل رہے تھے تو اکیلے نہیں, مصطفیٰ کو کاندھے پر بیٹھا کر اس پہاڑ پر چل رہے تھے. سبحان تو اللہ. اسے بولتے ہیں ایمانی ولولہ, تو اسے بولتے ہیں ایمانی حرارت, تو اسے بولتے ہیں. کیوں بھائی, ہمیں چٹکلا چاہیے. حضور کی محفل میں بیٹھ کر ہم ہنسی مذاق کریں گے, قہقہے بازی کریں گے. اے ظالم, ہنسنا ہے تو حضور کی محفل کیوں, مذاق ہی کرنا ہے تو حضور کی محفل کیوں. یہاں بیٹھ کر ہنسو مت, یہاں بیٹھ کر قہقہے بازی مت کرو. خبردار خبردار, قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا کل کہ تم نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی, تم نبی کے محفل میں بیٹھ کر ہنس رہے تھے, تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ تمہارے ہاتھ سے مسجد اقصی نکل گئی اور تم پھر بھی رو رہے ہو, تم پھر بھی ہنس رہے ہو. تمہارے ہاتھ سے بابری مسجد نکل گئی, پھر بھی تم ہنس رہے ہو. تمہارے ہاتھ سے تمہاری بہو بیٹوں کی عزت و آبرو نیلام ہو رہی ہے, پھر بھی تم ہنس رہے ہو. 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیاں مسلمان سے ہندو بن گئی ان RSS کے بھنگوں کے چکر میں. کیوں بھائی, اسکول میں بتایا جاتا ہے ایوری تھنگ فیئر ان لو اینڈ وار, پیار میں ہر وہ, جنگ میں ہر چیز جائز ہے. یعنی اب ہر نقاب پوش, ہر برقع والی لڑکی مشکوک نظر آنے لگی. پتہ نہیں نقاب پہنی ہوئی ہے, ہو یہ کسی رامائن سے بات کرتی ہوگی, کسی نارائن یا کسی گپتا سے عشق لڑاتی ہوگی, یا کسی تیواری سے یا کسی گنیش سے. اے بیوقوف, تم نے بیٹی کے دماغ میں یہ سپنا بیٹھایا تھا میری بیٹی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے. کیوں صاحب پیسہ ملے گا. میں کہتا ہے بیوقوف, اپنی بیٹی کے دماغ میں یہ بات بیٹھاؤ میری بیٹی ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, پروفیسر بننا ہے, مگر اس سے پہلے فاطمہ کی کنیز بن جا. پیسہ ملے نہ ملے, جنت میں حصہ ضرور مل جائے گا. سن رہے ہیں, مجمع سے نعرہ لگانا جانتے ہیں کوئی؟ کوئی نہیں. بولوں 5-10 منٹ بولوں؟ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. 7 لاکھ کوئی حیثیت ہے, کوئی معنی رکھتا ہے 7 لاکھ سے زیادہ مسلمان لڑکیاں. مطلب اس بات کی نہیں, مطلب اس بات سے نہیں ہے کہ 7 لاکھ لڑکیاں مسلمان سے ہندو بن گئی, اس سے فرق نہیں پڑتا. مگر میں سوچ رہا ہوں اس بات پر, جس 7 لاکھ کی تم بات کر رہے ہو, ان 7 لاکھ میں سے کسی ایک لڑکی, کوئی ایک لڑکی اگر ہندو بن گئی, تمہیں پتہ نہیں اس کی کوکھ سے کیسا بیٹا پیدا ہوتا, اس کی کوکھ سے کیسا شہزادہ جنم لیتا. تمہیں اس کا اندازہ ہے کیا؟ تم نے اپنی بیٹی کو آزاد چھوڑ دیا. میری بیٹی چاہے جس حالت میں بھی بازار گھومے, کیا فرق پڑتا ہے مجھ کو. میری بیٹی نقاب نہیں پہنے گی, میری بیٹی نقاب نہیں پہنے گی, میری بیوی نقاب نہیں پہنے گی. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, اپنے ضمیر کو کھول کر کے سوچنا, اپنے ضمیر کو کھول کر کے اپنے کانوں سے سننا اور اپنے احساسات میں جگہ دینا. اس محفل رسول میں, اس جلسے میں جتنی خواتین آئی ہیں, میری مائیں اور بہنیں, میں سب کو سیلوٹ کرتا ہوں. میری نظر میں سب محترم بشان ہیں اور سب معظم ہیں, سب کی حیثیت اونچی ہے. مگر بتاؤ, مصطفیٰ جان رحمت کے کلمہ پڑھنے والی ہیں یہ لوگ, ان لوگوں کے اندر, ان لوگوں کے احساسات اس قدر بیدار ہونے چاہیے تھے نا کہ یہ حضور کی محفل ہے, یہاں نقاب پہن کر آنا چاہیے تھا, یہاں برقع پہن کر آنا چاہیے تھا. تم میں سے کسی کی بیوی ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بھانجی ہے, کسی کی بھتیجی ہے, تم میں سے کس نے سوچا کہ یہاں نقاب پہن کر آنا چاہیے تھا, برقع پہن کر آنا چاہیے تھا؟ مرد اور عورت ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مردوں کا گروپ
الگ ہے, عورتوں کا گروپ الگ ہے, مگر یہاں سے بیٹھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ کس انداز میں بیٹھے ہیں. میں کہتا ہوں جن لڑکیوں کے, جن شہزادیوں کی حیثیت اتنی اونچی ہے کہ ان کے لیے پردے کا اہتمام ہے. پوچھ حبیب اللہ فیضی صاحب قبلہ سے, علامہ شہادت حسین صاحب قبلہ مصباحی سے, علامہ قمر الدین صاحب قبلہ مصباحی سے, جتنا اچھا موبائل ہوتا ہے اتنا اچھا بیک کور چاہیے ان کو. کیوں صاحب کور کیوں چاہیے؟ نہیں مولانا صاحب اسکریچ آ جاتا ہے, اس لیے کور لگانا ضروری ہے. یعنی مسلمانوں کی لڑکیوں کی عزت اور اس کا احترام اتنا ہے کہ اسے نقاب میں رکھنا چاہیے. تم نے نہیں دیکھا امریکہ میں ایک لڑکی, عیسائی لڑکی, روزانہ جاتی ہے آفس کام کرنے کے لیے, جاب کرنے کے لیے, اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا, بوڑھی ماں ہے اور دو چھوٹے چھوٹے اس کے بھائی ہیں, ان لوگوں کی کفالت کی ذمہ داری اس کے سر پر ہے. روزانہ آفس جاتی ہے جاب کرنے کے لیے, مگر آفس جانے والے راستے میں چوراہے پر نوجوان لڑکے کھڑے ہوتے ہیں. وہ جو لباس پہن کر جاتی ہے اس لباس کو دیکھ کر لڑکے بھدے کمنٹ کرتے ہیں, اس کو برا بھلا بولتے ہیں. وہ لڑکی واپس آتی ہے اور اپنی ایک دوست فاطمہ نام کی ایک مسلمان لڑکی جو اس کی سہیلی ہے, اس سے آ کر ملاقات کرتی ہے اور وہ بولتی ہے میری طبیعت نہیں چاہتی ہے کہ میں جاب کرنے جاؤں, مگر میری بوڑھی ماں کی ذمہ داری, میرے دونوں بھائیوں کی کفالت کی ذمہ داری نے مجھے مجبور کر رکھا ہے